نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا، نہ ہی تمہیں اس سے آگاہ کرتا۔ میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے، پھر تم کیوں نہیں سوچتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے مجرم کبھی بھی فلاح نہیں پاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہوں گے۔ آپ ان سے کہیے، کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کا وجود نہ کہیں آسمانوں میں سے معلوم ہوتا ہے اور نہ کہیں زمین میں؟ وہ ایسی باتوں سے پاک اور بالاتر ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتداً لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی کہ شروع میں لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو جس بات میں وہ اختلاف کر رہے تھے ان کے درمیان اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ غیب کے امور تو اللہ کے اختیار میں ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد ہم انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر یہ ہماری نشانیوں کی مختلف توضیحات پیش کر کے ان میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے، اللہ بہت جلد تمہاری چال بازیوں کا جواب دے دے گا۔ جو چالیں تم چل رہے ہو یقیناً ہمارے رسول فرشتے انہیں لکھ رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، اسی سورہ کی آیت نمبر 11 میں یہ ذکر ہو چکا ہے۔ جب قحط کا دور تھا، مکہ میں قحط آیا ہوا تھا اور لوگ پریشان ہو گئے تھے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے اور کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ قحط ہٹ جائے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب جب یہ قحط مسلسل 7 سال تک ان پر مسلط رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے جب یہ مصیبت دور ہوئی تو اب تو سوال یہی تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ دیکھ چکے ہو کہ قحط کے دوران تمہارے دیوی دیوتاؤں نے تمہارا کتنا ساتھ دیا ہے، تمہاری فریادوں کو کتنا سنا ہے، تم سے وہ قحط نہیں دور ہوا، ان لوگوں سے وہ قحط نہیں دور ہو سکا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری مصیبت دور کر دی ہے تو تم اپنے وعدوں سے فرار کی راہیں سوچنے لگے ہو اور ایسے مکر اور بہانے بنانا شروع کر دیے جس سے اپنے ان کے شروع سے جو ان کے شرکی عقائد تھے وہ ان پر جمے رہے اور حق کا اقرار کرنے کی بجائے چالیں کرنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی چالوں کا وبال ان پر ہی پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ان سب چالوں کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ ریکارڈ قائم کرنے والے فرشتے یا ہمارے رسول انہیں لکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ رسول سے مراد فرشتے ہیں۔ آیت نمبر 22۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي فُلْكٍ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں بعد موافق سے انہیں لے کر چلتی ہیں اور وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ یکدم ان کشتیوں کو آندھی آ لیتی ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپڑے پڑنے لگتے ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب گھیرے میں آ گئے ہیں، تو اس وقت عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں طوفان سے بچا لیا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ ہماری زندگی کی بہت بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ یہاں پہ
بیان کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ جب کبھی انسان پر کوئی مشکل وقت آ پڑتا ہے تو تمام اسباب سہارے اس کو جب فیڈڈ نظر آتے ہیں، دھندلے نظر آتے ہیں، تو اس کی ساری آس، ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے وہ سختی کا دور دور کر دیتے ہیں، وہ سختی کا وقت گزر جاتا ہے، تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور پھر اس کی نظر اسباب کی طرف جمنے لگتی ہے کہ ایسا آخر میں نے کیا کیا جو یہ پرابلم ٹل گئی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دھیان نہیں جا رہا ہوتا۔ وہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ کہیں پھر اللہ تعالیٰ کہیں ویسی ہی تکلیف یا سختی کا کوئی سبب نہ کھڑا کرتے، کیونکہ وہ سبب الاسباب تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس آیت میں جو واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ دراصل یہ تھا کہ فتح مکہ کے بعد ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، مکہ سے بھاگ کھڑا ہوا تاکہ کہیں قیدی نہ بنا لیا جائے۔ جدہ سے بحری سفر اختیار کیا، راستے میں کشتی کو طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا، حتیٰ کہ مسافروں کو اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اس وقت ناخدا نے مسافروں سے کہا، اب صرف ایک اللہ کو پکارو، یہاں تمہارے دوسرے معبود کچھ کام نہ آ سکیں گے۔ یہ بات سن کر اکرمہ کے ذہن میں ایک دم خیال آیا، وہ سوچنے لگا یہ تو وہی اللہ ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ اگر سمندر میں اس کے بغیر نجات نہیں مل رہی تو خشکی میں بھی وہی کام آ سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے عہد کیا کہ اگر تو نے اس مصیبت سے نجات دے دی تو فوراً واپس جا کر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے یہ عہد پورا کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام بھی قبول کر لیا۔ آیت نمبر 23، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگے۔ لوگوں دھیان سے سن لو، تمہاری سرکشی کا وبال تم ہی پر پڑے گا۔ دنیا کی زندگی کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 24، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انهم قادرون علیها آتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی، یہاں تک کہ زمین اپنی بہار پر آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی، اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں، تو ایک دم یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب کا آ پہنچا، تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا جیسے کل کو وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت کے دو مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ بارش کے پانی سے جو پیداوار ہوتی ہیں، ان کی کثرت سے جو پیداوار پیدا ہوتی ہے، کچھ تو پودے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کچھ جڑی بوٹیاں بن جاتی ہیں جن سے نباتات، انسان، چوپائے سب جو ہیں خوراک لیتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالیٰ دنیا کی بے ثباتی کا بتا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ ایک کھیتی سے دے رہے ہیں۔ جس طرح نباتات پر جب جوبن آتا ہے، پھلوں پھولوں کے مختلف رنگ ہوتے ہیں جو کہ اس زمین کو خوب زینت بخشتے ہیں، اس طرح انسانوں پر بھی جوانی آتی ہے جب اسے دنیا کی ہر چیز حسین لگنے لگتی ہے، وہ دنیا میں کھو جاتا ہے، دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی رونقوں میں اپنا دل لگا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب کچھ دن مزے اور عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے، زندگی کا لطف اٹھائیں گے۔ اتنے میں اللہ کا حکم یعنی موت آ جاتی ہے، اچانک اسے لے لیتی ہے۔ اور جس طرح کھیتی جو ہے جب کوئی ناگہانی آفت اس پہ آ جاتی ہے تو اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح مر جانے والا انسان بھی تھوڑی مدت میں
غائب ہو جاتا ہے، لوگوں کے دلوں سے بھی محو ہو جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب انسان کا نام و نشان دنیا سے ہی مٹ جاتا ہے، اور اس دنیا میں آباد ہو کر رخصت ہونے والے 99% لوگوں کا یہی حال ہے۔ آیت نمبر 25 واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تم ایسی زندگی پر ریجھتے ہو اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ پچھلی آیت کو ہی ہم اگر اس آیت کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو دنیا کی رونقوں میں، دنیا کی رعنائیوں میں غور کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، بلکہ دنیا کی فانی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی پائیدار اور لازوال زندگی کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنا، آخرت کے لیے تیاری کرنا، روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیاری کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اور خوف دل میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کرنا، ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور وہ گھر کون سا ہے؟ جنت، اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں کرے جو کہ اہل جنت ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔